اچھا علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں، عدلیت کے اوپر اسپیشلی جو عدل فاروقی نے اپنی ایک شہرت حاصل کی، اس پر ذرا ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور امیر المومنین ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا عدل اور انصاف دنیا کے اندر اور تاریخ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کا عدل و انصاف اتنا عظیم اور اتنا خوبصورت تھا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ زمین میں زلزلہ آیا اور زمین کانپی، تو حضرت فاروق اعظم نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا اے زمین کیا تیرے اوپر عمر عدل نہیں کر رہا، اور زمین وہیں ٹھہر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بہت بڑا میدان لگا کر کچہری میں خود بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کی گفتگو کو سنا کرتے تھے، اور اسی وقت جو ہے جو وہاں پر جتنے مسائل سامنے آتے تھے اس کا اسی وقت حل کیا جاتا تھا، یعنی بر وقت انصاف جو ہے یہ حضرت عمر فاروق سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یقیناً آج ہمارے ہاں جو نظام ہے، اگر وہ فاروق اعظم کا عدل والا جو نظام اگر وہ رائج ہو جائے، یقیناً یہ تمام مسائل کہ پر وقت ہر بندے کو جو ہے، آج تو آپ دیکھیں ہماری عدالتوں کا تو حال یہ ہے کہ یہاں پر اگر دیوانی کیس چل پڑے تو 20 سال اور 40 سال جاتا ہے، اور غریب کی جو ہے وہ پریشانی کا حل نہیں نکلتا۔ مگر ہم اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو لیں تو وہ مصر کے گورنر کو کیسے بلا رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پکڑو بکریاں اور چلاؤ، تمہارے اوپر یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، اور پھر اپنے اوپر عدل کو جاری کرتے اپنے اوپر عدل کو جاری کرتے تھے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسا امیر المومنین ہے جو خود پیرا دے رہا ہے، ہاں خود پیرا دے رہا ہے۔ اور ایک یہ دیکھیں کہ اسی طرح کی کئی مسائل ہیں، اور حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور احترام دیکھا جائے تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک عظیم احترام ہے کہ غلام بھی جا رہا ہے ساتھ اور حضرت عمر فاروق اوپر بیٹھے ہیں اونٹ پر اور سواری کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا آگے جب چلنے کے بعد آپ نے فرمایا غلام کو کہ آپ سواری پر بیٹھو، اب تیری باری ہے، میں اب اس کو پکڑوں گا۔ ایسے ہی رسول اللہ نے نہیں فرمایا جیسے آپ نے فرمایا نا لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيٍّ لَكَانَ عُمَرٌ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ناظرین آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ناظرین بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے، بیت المقدس جب پہنچتے ہیں امیر المؤمنین غلام سوار ہے، آقا پیدل ہے اور 17 پیون لگے ہوئے ہیں اور اس حالت میں پہنچ رہے ہیں۔ عدل فاروقی مدینے میں پرنالہ تھا ایک صحابی کا، پرنالے کو آپ نے اکھیڑ دیا کسی وجہ سے، صحابی نے آ کر کہا امیر المومنین یہ پرنالہ حضور نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، فوراً کھڑے ہو گئے، کہا تمہیں میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگانا ہوگا۔ عمر کھڑے ہو گئے، عمر کے کندھے پہ صحابی نے پاؤں رکھا اور پرنالہ لگایا۔ عدل فاروقی کی خصوصیت بر وقت انصاف، یقینی انصاف، مفت انصاف۔ جس نظام عدل میں یہ تینوں خوبیاں نہیں ہیں، اگر وہ نظام عدل اپنے آپ کو عدل فاروقی سے تشبیہ دیتا ہے تو بہت بڑی جرت کرتا ہے، اسے ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر عدل فاروقی میں ججز کا جو تقرر تھا وہ براہ راست خلیفہ کرتا تھا، بالکل دینی اور اجتہادی بصیرت کی بنیاد پہ تقرر ہوتا تھا کہ جسے شرعی علوم میں ملکہ حاصل ہے قاضی وہی بن سکتا ہے۔ پھر عدلیت پہ ایمرجنسی نہیں لگ سکتی تھی، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی جج کو فارغ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابتسام صاحب آپ سے میرا سوال ہے، دفاعی نظام، اس میں بھی امیر المومنین عمر فاروق بہت شہرت رکھتے ہیں، تو اسلام کا جو دفاعی نظام دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دفاعی نظام اسلام کا بنایا نا، میں سمجھتا ہوں اس کو دور حاضر میں نو آبادیاتی نظام میں غالباً تمام کی تمام قوتوں نے اسی نظام سے ایک رہنمائی حاصل کی ہے ماشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو نظام دفاعی ہے اس کے اندر ڈیفینسو اسٹریٹجی بھی ہے، اوفینسو اسٹریٹجی کو اپنایا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جارحیت کے اوپر، دشمن کے اوپر جارحیت کے اوپر اس کے دفاع کے مقابلے میں زیادہ یقین رکھتے تھے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جو قومیں ڈیفینسو اسٹریٹجی کو اپناتی ہیں ہمیشہ دشمن ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. اور آج کل ہم جس کے ساتھ تھریٹ سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بعض پکے دشمنوں کے مقابلے میں ڈیفینسو اسٹریٹجی کو اپنایا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس اسٹریٹجی کو اپنایا ہے اس اسٹریٹجی نے اسلامی سلطنت کو جتنی وسعت دی اور کابل خراسان سے لے کے مصر تک جس طرح اس کو پھیلایا، اس کی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پہلے دشمن کے وار کرنے سے پہلے ان کے سروں کے اوپر موجود ہو. آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمہم. اور ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ جن کے دلوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی کب کب آئیں گے. آج آپ اس بات پر غور کریں، امریکہ دنیا کے اندر اس وقت ایک یونیپولر دنیا کے اندر ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس نے اوفینسو اسٹریٹجی کو دنیا میں اپنایا ہوا ہے. آپ اسے لاکھ اختلاف کریں لیکن آپ کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اگر امریکہ کے پنجے میں آپ اس کو چھڑوا نہیں سکتے، لیکن ان کی کوئی عورت چھوڑ کے ان کا کوئی ایک عام پلمبر بھی آپ اسے پکڑ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے کہاں اسٹریٹجی حاصل کی ہے؟ یہ حضرت امیر المومنین سے انہوں نے حاصل کی ہے. حضرت عمر کی اسٹریٹجی کو اگر آج ہم دفاعی اعتبار سے ملحوظات رکھنا شروع کر دیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں حضرت امیر عمر نے کبھی اپنی ذاتی دفاع کے لیے، کبھی مال کے دفاع کے لیے، کبھی حکام کے دفاع کے لیے، کبھی سرکاری مناسب فائد لوگوں کے دفاع کے لیے اپنی سیکورٹی ایجنسی کو ڈپیوٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سلطنت اسلامیہ کی تحفظ کے لیے، اس کی وسعت کے لیے اور دشمنوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ ان کو وہاں ڈپیوٹ کیا ہے. اب ہماری دفاعی اسٹریٹجی سے بالکل برعکس ہے. اس کا نتیجہ یہ ہم دنیا میں زوال پذیر ہو چکے ہیں. بالکل بہت بڑی بات کہی، بہت حکیمانہ بات. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو ایک مالی نظام بھی دیا ہے. اس مالی نظام پہ بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا نو آبادیاتی نظام میں جتنی طاقتیں غالب آئی ہیں انہوں نے حضرت عمر کے نظام سے استفادہ کیا. میں اس کو ایک اور بات کہوں گا، آج دنیا میں جتنے سوشل سیکورٹی سسٹم کی علمبردار سلطنتیں موجود ہیں اور جتنے ہمارے یہاں پہ ہمارے سامنے ماڈل ریاستیں موجود ہیں جن کی امیگریشن کے اصول کے لیے آئے پاکستانی اپنی ایڑیوں کو رگڑے ہیں، انہوں نے سب نے اگر استفادہ کیا ہے تو حضرت امیر عمر کے نظام سے کیا ہے. حضرت عمر نے ایجوکیشن کا ایک فری نظام وضع کیا، حضرت عمر نے کفالت کا ایک فری نظام وضع کیا، حضرت عمر نے فوڈ اور شیلٹر کا ایک فری نظام وضع کیا. اور یہاں تلک کہ آپ کے ابتدائی دور میں رضائی بچے کا وظیفہ نہیں تھا ہوتا اور آپ نے ایک ماں کو بچے کو بہلاتے ہوئے دیکھا، اس کے پاس سے گزر رہے تھے، ماں بچے کو بہلا رہی تھی. حضرت امیر عمر پوچھتے ہیں اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو کہنے لگے امیر عمر نے رضائی بچوں کا وظیفہ نہیں مقرر کیا اس لیے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی. تو حضرت امیر عمر کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، کیا میری وجہ سے بچے بھوکے رہیں گے؟ آئندہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کے وظیفے کا مقرر کر دیا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے اندر نظام صلاۃ کے بعد سب سے زیادہ آرگنائزیشن نظام زکوٰۃ کے کسی شخص نے کیا تو اس کا نام امیر عمر ہے. اگر جس طرح ہماری نمازیں ہم ریگولرائز اور ان کو ایک باجماعت انداز میں ادا کرتے ہیں، اگر ہم سوشل ریفارمز کے لیے، سوشل سیکورٹی کے لیے، سوشل اپلفٹنگ کے لیے، ایلیویشن کے لیے نظام زکوٰۃ کو اس طرح منظم کریں، یقین کریں معاشرے میں پاورٹی کا نام و نشان بھی نہیں باقی رہ سکتا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. ناظرین، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام دیا، اگر ہم اس کا مختصر خلاصہ نکالیں تو تین چیزیں نکلتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے فوکس کیا مسلمانوں کی کور آئیڈیالوجی کو، جو آپ کا نظریہ ایمان ہے اور عمل ہے، یہ آپ کی کور آئیڈیالوجی ہے. اور ایمان عمل کے ساتھ عمل کے اندر سب سے اہم ترین چیز انصاف. آپ ایمان و عمل پہ آئیں گے، کور آئیڈیالوجی کو ہاتھ میں لیں گے، دل و دماغ میں جگہ دیں گے، معاشرے میں انصاف کے سوتے بہیں گے. جب معاشرے کے اندر کور آئیڈیالوجی بھی ہو، انصاف بھی ہو، تو پھر جو دنیاوی فنون و علوم ہے تیسرے نمبر پر یہ آتے ہیں. یہ ترتیب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آج المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے، ہمیں ترتیب کا ہی پتہ نہیں، کور آئیڈیالوجی کا پتہ نہیں، ایمان عمل کا پتہ نہیں، سائنس کا صرف نام لیتے ہیں وہ بھی کام نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور بالفرض و تقدیر کسی نے انفرادی محنت کی تو نکل سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر آپ کور آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے اگر آپ محض سائنس پہ محنت کریں تو آپ ٹاپ لیول کے غلام تو پیدا کر سکتے ہیں، مسلمان پیدا نہیں کر سکتے. یہ حضرت عمر کی فراست تھی کہ آپ نے تینوں چیزوں